علوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے. تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے. مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے. میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے. ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں جو امام نبہانی اور اعلی حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلی حضرت کے شیخ ہیں. اب میری بات سمجھیں، تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں. شیخ محمد المکی الکتانی شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے. تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا. لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے، ہند والو، کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں. مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو. میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اب آپ پوچھیں گے علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی. بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئی، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے
अपने दौर के बड़े से बड़े इमाम और मुजद्दिद और बड़ी से बड़ी हस्ती के नाम के साथ मसलक को बोलिए नहीं जोड़ा। अगर हम जोड़ेंगे तो हम बिदअत के मुर्तकिब होंगे, इन्हिराफ के मुर्तकिब होंगे। इसका मतलब सिर्फ हमें अपनी दुकानदारियां चमकाने से दिलचस्पी है, मुस्तफा के दीन से कोई दिलचस्पी नहीं। हमें अपने धंधे और कारोबार से ताज्जुब है, अपना पैसा टका जेब में डालने से, अपनी दुकान चमकाने से गरज है। न मसलक से दिलचस्पी है, न मुस्तफा के दीन से दिलचस्पी है। अब तरीका क्या होना चाहिए आप पूछें? तरीका ये, अकायद पर इर्तिकाज करें, अकायद पर, तौहीद पर। जो अकीदा तौहीद उलमाए अहले सुन्नत ने सिखाया, मेरी अपनी पूरी किताब 2 जिल्दों की किताब तौहीद है, पढ़िए। अकीदा रिसालत पे कंसंट्रेट करें, एम्फसाइज करें कि क्या अकीदा में हुजूर की शान और अजमत है, क्या इस शख्स के अकीदे में आका अलैहिस्सलाम का इश्क और मोहब्बत है, क्या इसके अकीदे में आका अलैहिस्सलाम का अदब और ताजीम है, इसके अकीदे में हुजूर से इत्तिबा और नुसरत है। इस पर कॉन्सेंट्रेट और एम्फसाइज करें और शनाख्त अकीदा अहले सुन्नत की अपनी जातों को नहीं, जाते मुस्तफा को बनाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अहले बैत अतहार से मोहब्बत, उनकी मवद्दत, उनकी ताजीम व तकरीम और पैरवी, इसको बुनियाद बनाएं मसलक अहले सुन्नत की। फिर सहाबा कराम की मोहब्बत, उनकी ताजीम व तकरीम और उनकी तालीमात की पैरवी, इसको बुनियाद रखें और शनाख्त रखें अहले सुन्नत की। फिर औलिया और सालेहीन से तमस्सुक, उनसे इरादत व मोहब्बत और ताजीम और पैरवी, इस पर बुनियाद रखें, शनाख्त रखें अपने अकीदा और मसलक की। फिर आइमा फिक्र से रखें, मज़ाहिब फिक्र में किसी एक की तकलीद करें। अगर आप हनफी हैं, शाफी हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, अहले सुन्नत में किसी फिका की तकलीद करते हैं तो आप सुन्नी हो गए, फिनिश। और अकायद की मैंने बात बताई, मसलन मैं मजहबन फिका में हनफी हूं, मैं इमाम आजम का मुकल्लिद हूं, हनफी उल मजहब हूं, मगर बाकी आइमा फिक्र जितने हैं उन सबको हक मानता हूं। यह तरीका है अहले सुन्नत के अकीदे का। हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत हनफी है, सो वो इमाम आजम अबू हनीफा के तरीक की मजहब की तकलीद करें। इसमें खैर और आफियत है और गुमराही से बचाव है। यह है शनाख्त का तरीका अहले सुन्नत का, कि कोई आइमा अरबा, मज़ाहिब अरबा का मुकल्लिद है बोलिए या नहीं है, इस पर पहचान रखें। फिर उसके बाद इस्लामी शायर हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अरकान इस्लाम है। फिर जुमा है, ईदैन है, उसको मानते करते हैं। उसके अलावा फिर मजीद पहचान करनी है तो आका अलैहिस्सलाम का मीलाद शियार इस्लामी है। जो हुजूर का मीलाद मानता और मनाता है वो सुन्नी है, फिनिश। मोटी बात रखें। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हम ये समझते हैं, मतलब मैं अगर यूं समझूं कि कोई हुजूर का मीलाद भले माने या ना माने, अगर मुझे नहीं मानता तो वो सुन्नी नहीं है। ये कहां का कायदा है? ये कहां का कायदा है? मैं कहूंगा अल्लाह के बंदे मुझे लाख बार ना मान, मेरे मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुस्तफा के मीलाद को मान। ये फैसला है सुन्नियत का। कोई आप हैं, मैं हूं, ये है, ये तो आलिम है, उलमा हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं। और उलमा के दरमियान इल्मी मसाइल में हजारा इख्तिलाफ होते रहे, होते हैं, होते रहेंगे। कोई किसी को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई किसी को जानता है, नहीं जानता। भाई आपके और मेरे मानने ना मानने से किसी के मसलक पे रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह दूं कि फलां सुन्नी नहीं है, मेरे कह देने से किसी की सुन्नियत का बाल बीका नहीं होता। और कोई और आलिम हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का कह दे कि फलां सुन्नी नहीं है, वो फलां सुन्नी नहीं है, ये कह कह के खप के गला बैठ जाए उसका, किसी की सुन्नियत पे रत्ती बराबर असर नहीं होता। याद रख लें उसूल को।
سنی کون ہے؟ جو ان تمام بنیادی قواعد اور عقائد کو ماننے کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد کا جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اسلامی روایت اور عظیم اسلامی کلچر کو زندہ رکھتا ہے، یہ اس کی سنیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ایام مناتا ہے، اور بڑھ کر اس کی سنیت کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اولیاء سے منسلک ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے، چشتیہ سے، نقشبندیہ سے، شاذلیہ سے، سہروردیہ سے، رفاعیہ سے، مرثیہ سے، ادویہ سے، علویہ سے منسلک ہے، اولیاء صوفیاء سے۔ ایام مناتا ہے، ان کے عرس کرتا ہے، قرآن خوانی کی محافل کرتا ہے، ایصال ثواب کی اجتماعات کرتا ہے، ذکر و درود و سلام کرتا ہے، اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے۔ ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ نہیں کہتے، آپ نے کہہ دیا سنی نہیں، تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو؟ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم نے سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے۔ دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے، عقیدہ حضور سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اہل بیت سے کیا ہے، اولیاء سے کیا ہے، امام اعظم سے کیا نسبت ہے، یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں۔ پھر میلاد اور عرس بھی آ گئے، سلسلہ طریقت سے منسلک ہے، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں